बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत ही अहम मामला मैं आपके सामने तमाम तर तफसीलात रख दूं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो लाहौर के दो मॉल्स में, लेक सिटी मॉल में, डॉल्बिन मॉल में गई, वहां क्या हुआ वो मैं थोड़ी देर में आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले ये जो ताज़ा सूरत हाल है, ईरान, इसराइल, अमरीका, इसकी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, हुआ यह है कि बरतानिया ने अपने 4 तैयारे ये बहरीन भेजने का ऐलान कर दिया है। पहले भी ऐलान किया गया था बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी की जानिब से कि मशरिक़ वस्ता में हमारे इत्तेहादियों पर हमले हो रहे हैं, ईरान वहां से हमले कर रहा है, तो उस ईरान की जो हमला करने की सलाहियत है उसको महदूद करेंगे और हम इसमें हिस्सा लेंगे। अब 4 तैयारे बहरीन बरतानिया ने भेज दिए हैं और बरतानिया जो है वो इन्हें इस्तेमाल करेगा, ये हमारे सामने खबर आ रही है। ईरान ने एक F-15 तैयारा, बहुत बड़ी कामयाबी है ईरान की कि उसने एक F-15 तैयारा मार गिराया है और ईरान के शुमाली हिस्से में वो तबाह हुआ है, ये हमें पता चल रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल में आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप आता है, कहता है छोड़ूंगा नहीं, पूरी की पूरी लीडरशिप खत्म कर दी है, मजीद जो आएगा खत्म कर दूंगा। उसके बाद नेतन्याहू आता है और आके इसी तरह की बातें करता है और ये लोग कहते हैं ईरान दहशतगर्दी कर रहा है, यानी ये ईरान पर बमबारी कर रहे हैं। 50 लाख किलोग्राम इन्होंने बमबारी कर दी है बारूद की ईरान पर, और उसके बाद ईरान इनके बहरी बेड़े पर हमला करेगा, ये दूर भागेंगे और कहेंगे दहशतगर्दी कर रहा है। आप बच्चियों के स्कूल पर हमला करके 170 प्लस बच्चियों को लुक़मा अजल बना देंगे, आप दहशतगर्द नहीं है। आप 9 अस्पतालों पर बमबारी करेंगे, आप दहशतगर्द नहीं है। आप खिलाड़ियों पर बमबारी करेंगे, आप दहशतगर्द नहीं है। आप आजादी स्टेडियम, मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा, यानी गल्फ के इस रीजन का सबसे बड़ा स्टेडियम, उस स्टेडियम को बमबारी करके आप उड़ा देंगे, आप दहशतगर्द नहीं है। और दहशतगर्द जो है वो ईरान है। वहां आप औरतों को, बच्चों को लुक़मा अजल बना रहे हैं। ये तादाद 1200 के आसपास पहुंच चुकी है। कारपेट बॉम्बिंग आप कर रहे हैं, शहरियों पर बमबारी कर रहे हैं और कह रहे हैं हम इनकी लिबरेशन के लिए काम कर रहे हैं, इन खवातीन की आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं। इनकी आज़ादी के लिए काम करने की बजाय इनको आज़ाद छोड़ दें, इनको मारना छोड़ दें, दहशतगर्दी है। जो एप्स्टीन फाइल्स है उससे तवज्जो हटाने के लिए दहशतगर्दी है, और ये दहशतगर्दी जो है ये अक़वाम आलम को नजर आ रही है। मगर वो जो अमरीका के करीब तरीन इत्तेहादी, अमरीका के साए के नीचे आलमी इदारे हैं, उन आलमी इदारों की बेबसी देखिए कि ये उनको नज़र उस तरह से नहीं आ रही, और बाकी ये आलमी साम्राज्य के गुंडे, इनकी गुंडागर्दी जो है वो जारी है। इस सूरत हाल पर हम बात करते रहेंगे, लेकिन आप दूसरी चीज़ देखिए कि हमारे सामने खबर आई, सलमान मिर्ज़ा साहब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलर, इन पर इल्ज़ाम लगा कि इन्होंने हिरासा किया है एक खातून को, और ये इन्होंने कारनामा अंजाम दिया श्रीलंका में। ये खबर शाहिद हाशमी साहब, ARY के बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, सीनियर और बड़े नस्तालीक, बड़े वज़ादार रिपोर्टर हैं। शाहिद हाशमी साहब ने खबर दी, ARY ने खबर दी। अब PCB जो है उसने ऐलान किया है कि सलमान मिर्ज़ा साहब जो हैं उनसे हम हिसाब, सलमान मिर्ज़ा साहब और PCB ने दोनों ने कहा है कि हम शाहिद हाशमी साहब से हिसाब लेंगे। और PCB ने कहा एजेंडा ड्रिवन फेक न्यूज टारगेटिंग द कैरेक्टर ऑफ आवर प्लेयर्स इज अनएक्सेप्टेबल एंड विल नॉट बी टॉलरेटेड। अच्छा, इसी तरह का एक लंबा चौड़ा इंस्टाग्राम पैगाम वो सलमान मिर्जा साहब की जानिब से दिया गया, और उन्होंने लिखा अगेंस्ट हैशटैग शाहिद हाशमी जर्नलिस्ट हु वर्क्स फॉर ARY न्यूज, दिस सॉर्ट ऑफ फिल्दी रिपोर्टिंग मस्ट बी बैंड एंड गवर्नमेंट मस्ट टेक एक्शन अगेंस्ट सच पीपल। केस करने का ऐलान कर दिया है, मुआफी की डिमांड की गई है सलमान मिर्जा और PCB की जानिब से, और कहा जा रहा है कि जो आपने इल्जाम लगाया कि खातून को हिरासा किया गया है, ये इल्जाम गलत है। अब मैं ये देख रहा था कि एक चलें, अब ARY इस पर जवाब देगा, शाहिद हाशमी साहब बड़े जर्नलिस्ट हैं, वो जवाब देंगे, और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो चेयरमैन PCB भी हैं और वजीर दाखिला भी हैं, इस हाइब्रिड सिस्टम के चहीते भी हैं, चैनल 24 और मुख्तलिफ चैनल्स के मालिक भी हैं। मोहसिन नकवी साहब इस सिचुएशन को ऐसे हैंडल करेंगे कि ARY इस पर मुआफ़ी मांग लेगा। मैं आपको अभी बता देता हूँ, ARY इस पर मुआफ़ी मांग लेगा,
یا یہ کہ خبر غلط تھی، کن وجوہات کی بنا پر یہ غلط فہمی یا یہ غلط خبر دی گئی، اے آر وائی سنبھال لے گا اس کو. اس کی ریزن کیا ہے؟ اے آر وائی کا اے اسپورٹس ہے. اے اسپورٹس اتنا بڑا اسپورٹس کا چینل جو بنایا گیا وہ پی سی بی سے کیوں بگاڑے گا؟ اے آر وائی کو کرکٹ چاہیے. پاکستان میں لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ تو کرکٹ چاہیے. اے آر وائی کے اے ٹی وی کو، اے اسپورٹس کو کرکٹ چاہیے، تو وہ دکھائیں گے، اور وہ دکھائیں گے تو کمائیں گے. تو اس لیے محسن نقوی صاحب سے پی سی بی سے بگاڑ کر رکھنا ان کے لیے اس وقت ممکن نہیں ہے. تو وہ اس کو سنبھالیں گے، ڈیفینیٹلی سنبھالیں گے. اور یہ خبر جو ہے وہ کہیں سے غلط آئی، پھر اس کے بعد انٹرنیشنل کچھ پلیٹ فارمز ہیں انہوں نے بھی دی تھی خبر، تو یہ وہاں سے غلط آئی اور اس لیے ہوا. وجوہات بتاتے ہوئے اے آر وائی اس کو کہیں نہ کہیں مینج کر لے گا، سنبھال لے گا، یہ تو ہو جائے گا. لیکن میں ایک اور چیز دیکھ رہا تھا. محسن نقوی صاحب کی ہم بات کر رہے ہیں، صحافی ہیں، وزیر داخلہ ہیں، چینل کے مالکان میں شامل ہیں، اور محسن نقوی صاحب چیئرمین پی سی بی ہیں. اور ان سے جب ایک بار پوچھا بھی گیا کہ اگر وزارت داخلہ نہ ہو، وزارت برائے انسداد منشیات نہ ہو، تو کیا رکھیں گے اگر چیئرمین پی سی بی کا عہدہ آپ کو یہ آپشن دیا جائے کہ ان میں سے کیا رکھنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں چیئرمین پی سی بی کا عہدہ رکھوں گا، باقی 2 وزارتیں چھوڑ دوں گا. ٹھیک ٹھاک بڑا عہدہ ہے اور اس عہدے کے فوائد بھی زیادہ ہیں. تو محسن نقوی صاحب جو ہیں، یہ میرٹ پہ ہم بات کریں نا، شمائل طلعت حسین کا بیٹا میرٹ پر ہے یا نہیں ہے. تو طلعت حسین کے بیٹی کی بات کریں، محسن نقوی صاحب میرٹ پر ہیں یا نہیں ہیں، چیئرمین پی سی بی کیسے ہوں گے؟ ہمارے ہاں یہ سارے کے سارے سیاسی اور منظور نظر ان لوگوں کو دیے جاتے ہیں عہدے. تو محسن نقوی صاحب کو مل گیا ہے. اس سے پہلے نجم سیٹھی صاحب کا کرکٹ سے کیا لینا دینا تھا، زکا اشرف صاحب کا کرکٹ سے کیا لینا دینا تھا، اس سے پہلے ہمارے ہاں سفارتکار آئے، ان کا کرکٹ سے کیا لینا دینا تھا، رمیز راجہ صاحب کا کرکٹ سے لینا دینا تھا، احسان مانی صاحب کا کرکٹ سے، انٹرنیشنل باڈیز میں کام کر چکے تھے، کرکٹ سے لینا دینا تھا. ہمارے یہاں بہت کم ہوتا ہے. لیکن ہم میرٹ کی بات کر رہے ہیں، طلعت حسین کے بیٹے کی بات کر رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ ارتضیٰ کمیل صاحب جو ہیں، یہ ایس پی ہیں، 18 گریڈ کے پولیس آفیسر ہیں. محسن نقوی کے ساتھ یہ موجود تھے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے موقع پر. 23 تاریخ فروری کی 2024 الیکشن 8 فروری کا جب ہوا تو اس کے 15 دن کے بعد لاہور کے بڑے زبردست جرنلسٹ نے محمد عمیر صاحب نے ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کر کے کہا کہ ارتضیٰ کمیل جو ایس پی ماڈل ٹاؤن ہے، انہوں نے سلمان اکرم راجہ کی اور سلمان اکرم راجہ کے ساتھ میاں محمود الرشید کی ان کی سیٹ مینج کروا کے دی. سلمان اکرم راجہ کو آفس سے نکلوا دیا جب وہ اپنی سیٹ کا احتساب کرنا چاہتے تھے اور اپنا احتجاج کرنا چاہتے تھے، اپنے ووٹ کو محفوظ کرنا چاہتے تھے، اس پہ پہرا دینا چاہتے تھے، ان کو نکال دیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ محسن نقوی صاحب کے ساتھ تھے، محسن نقوی صاحب چیئرمین پی سی بی، اور پھر ارتضیٰ کمیل صاحب جو ہیں وہ چلے گئے ان کے ساتھ پی سی بی میں. تو اب ارتضیٰ کمیل صاحب جو ٹیم کے سیکیورٹی مینیجر تھے وہ جا رہے ہیں بنگلہ دیش. صرف طلعت حسین کا بیٹا بنگلہ دیش نہیں جا رہا، جا رہے ہیں بنگلہ دیش ارتضیٰ کمیل صاحب بھی، اور ارتضیٰ کمیل صاحب ٹیم مینیجر کے طور پر جا رہے ہیں. ٹیم مینیجر کے طور پر جاتے ہوئے ان پر اعتراض ہے. جب وہ ٹیم کے مینیجر کے طور پر جائے تھے نا، ایک بندہ ایس پی ہے، سینئر پولیس آفیسر ہے، تو کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. لیکن جب آپ جائیں گے ٹیم مینیجر کے طور پر تو لوگ اعتراض کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ منظور نظر لوگوں کو نوازا جا رہا ہے، مرضی کی جگہوں پر لگایا جا رہا ہے، پسندیدہ جگہوں پر. یہ سلسلہ جاری ہے. دیکھیے نا، شاہزیب یہاں پر، سعد یہاں پر، شمائل طلعت حسین کا بیٹا یہاں پر. یعنی طلعت حسین کا بیٹا اگر یہاں پر ہے 2 ٹاپ کے کھلاڑیوں کے بعد تو بہت سو سے بہتر ہے، بہت بہتر ہے. لیکن اگر آپ شاہزیب کو جو نمبر 1 پر آ رہا ہے سٹارٹس میں نہیں لیتے، آپ سعد کو نہیں لیتے اور طلعت کے بیٹے کو لے لیتے ہیں، تو طلعت کا بیٹا پرچی کہلائے گا. بھلے اس میں بہت ٹیلنٹ بھی ہو، لیکن اس سے زیادہ ٹیلنٹڈ کھلاڑی چھوڑ دیے گئے اور طلعت حسین کے بیٹے کو لے لیا گیا، تو طلعت حسین کا بیٹا کیا کہلائے گا؟ پرچی. اس کے سوا آپ اسے کیا کہیں گے؟ تو یہ ماجرا ہے طلعت حسین کے بیٹے کا. اور اب بات مریم نواز شریف صاحبہ کی جو مال گئیں، وہاں پر کیا ہوا میں یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. دیکھیے، یہ کپڑوں کا برانڈ ہے ڈالمن مال لاہور میں. مریم نواز شریف صاحبہ یہاں گئیں اور اب آپ دیکھتے جائیے، گنتے جائیے کہ پولیس والے جو اور ایجنسی والے جو مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ ہیں، یہ 3 نمبر آتے جائیں گے اور یہ تمام لوگ کھڑے کر کے مریم نواز شریف صاحبہ کی، یہ جو خواتین سیلفی وغیرہ بنا رہی ہیں نا، مریم نواز شریف صاحبہ سے محبت کا اظہار کر رہی ہیں، وہ اپنی جگہ. لیکن لوگ جو یہاں پر موجود تھے وہ مریم نواز شریف کے ساتھ ساتھ کوئی 11-12 لوگ آؤٹ لیٹ کے اندر تھے، ایسے کر کے کھڑے ہوتے ہیں نظر رکھ کے. تو مریم نواز شریف صاحبہ کی وہ جو چاہنے والے ہیں نا، جو کہتے ہیں کہ دیکھو عوام میں نکل آئی، تم کہتے تھے عوام میں نہیں نکل سکے گی،
تو مریم نواز شریف صاحبہ کے پہنچنے سے پہلے ڈالمن مال میں، لیک سٹی مال میں آؤٹ لیٹ سے فون کر کے بندہ پوچھ رہا ہے، آسانی سے پتہ چل جاتا ہے۔ انہوں نے سیکیورٹی بھیجی، سیکیورٹی نے جا کے پہلے ہی سویپنگ کی، مریم نواز شریف صاحبہ آ رہی ہیں، لوگ ویسے ہی محتاط ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، اتنی پولیس اور اتنی سیکیورٹی۔ پھر اس کے بعد مال میں پارکنگ میں گیٹس پر آپ نے پولیس والے کھڑے کر دیے کہ جی اب جب میڈم آ گئی ہیں اور میڈم 2-4 آؤٹ لیٹس گھومیں گی اور ذرا ویڈیو بنے گی، چیزیں ہوں گی، تو تب تک کوئی نہیں آئے گا۔ وائرلیس پہ سب لوگ الرٹ، اور پھر آپ نے میڈم کا وزٹ کروانے کے بعد میڈم کو نکالا، میڈم نکل کے چلی گئیں۔ آپ نے کہا اوکے زبردست، لیک سٹی مال میں ایک بچے کی شرٹ پہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ سائن کر رہی ہیں۔ اس ویڈیو کو پاز کریں اور چاروں جانب موجود سیکیورٹی دیکھ لیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی سیکیورٹی بطور سی ایم نہیں ہونی چاہیے، لیکن اتنی سیکیورٹی لے جانے کے بعد وہ جو دعوے ہیں نا کہ دیکھو لوگوں میں نکل آئی، تو لوگ اب یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اب آ کے کریں کہ ہاں جی مریم نواز شریف صاحبہ آپ نے ووٹ ایسے لیا، آپ کی حکومت ناجائز، دیکھو وہ نہیں ہوا۔ تو آپ نے کیا کیا ہے؟ قاضی فائز صاحب مڈل ٹیمپل گئے برطانیہ میں، آپ نے وہاں پر جن لوگوں نے احتجاج کیا ان کے پاکستان میں گھروں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار گھسیڑ دیے کہ جی قاضی فائز صاحب کے خلاف احتجاج کیسے ہوا۔ شاہزیب خانزادہ کے ساتھ کینیڈا میں ایک واقعہ پیش آیا، غلط کیا اس بندے نے غلط کیا۔ آپ نے یہاں گجرانوالا میں اس کے گھر تک پہنچ گئے کہ جی چھوڑیں گے نہیں، دیکھیں گے جی اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ آپ یہاں تک پہنچیں گے اور اس کے بعد کہیں گے دیکھیں جی مریم نواز شریف صاحبہ لوگوں کے درمیان گھوم رہی ہیں، تو یہ جو آپ کی بہادری ہے نا، نام نہاد بہادری، اسے براوڈو جو کہتے ہیں، یہ فارغ ہے۔ یہ پھر لوگ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں آپ کو خود اندازہ ہونا چاہیے۔ یہ کہ آپ جعلی حکمران نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کیا کر رہے ہیں، لوگوں کے درمیان کس طرح آ رہے ہیں۔ یہ جو خوبصورتی دکھا رہے ہیں نا آپ کے لوگ، آپ کی تصویر بنا رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، اس اقتدار کی اصلیت بھی لوگوں کو پتا ہے، اور اس کا بدصورت چہرہ آپ بھلے لوگوں کے سامنے لے آئیں، اس کا بدصورت چہرہ لوگوں کے سامنے ہے، لوگ اس بدصورت چہرے سے واقف ہیں، لوگ نفرت کرتے ہیں۔ جب آپ کی تصویر اخبار میں، جب آپ کی تصویر ٹیلی ویژن پر، سوشل میڈیا پر، سڑک پر، سوشل میڈیا پر پولیس کی پوسٹ میں ہر جگہ لگی ہوتی ہے نا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کی سیاسی حیثیت اوقات کیا ہے۔ ارتضیٰ کمیل پر احتجاج کرنے والے، شمائل پر احتجاج کرنے والے، محسن نقوی پر احتجاج کرنے والے، نواز شریف کے بعد میرٹ کیا ہے مریم نواز کے بعد میرٹ کیا ہے مریم نواز کا بہنوئی علی ڈار، یہ آپ لوگوں کا میرٹ ہے۔ تو لوگ آپ کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ لوگ اب آپ کو وہ جو کیمرے پر آ کر نا تم چور ہو، تم نے مینڈیٹ چوری کیا ہے، تم نے لوگوں کو قتل کروایا ہے، یہ نہ کریں۔ لوگ 8 فروری کو جو کر چکے وہ کر چکے، اس کے بعد آپ کو صبح 3:30-4 بجے اٹھا کر نواز شریف کا آرو بدلنا پڑتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔